نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم بحمد اللہ کہ دنیا میں محمد مصطفیٰ آئے، بحمد اللہ کہ دنیا میں محمد مصطفیٰ آئے، شفیع المذنبین آئے، امام الانبیاء آئے۔ گناہگارو سیاہ کارو نہ گھبراؤ نہ غم کھاؤ، تمہارے بخشوانے کے لیے خیر الورا آئے۔ گناہگارو سیاہ کارو نہ گھبراؤ نہ غم کھاؤ، تمہارے بخشوانے کے لیے خیر الورا آئے۔ معین الحق تمنا ہے دم نزع یہ لب پر ہو، محمد مصطفیٰ آئے، محمد مصطفیٰ۔ حضرات کرام قادر، کافی دیر سے آپ احباب اللہ کے اس پاک گھر میں، اس پاک مجلس میں، میلاد شریف کی اس محفل میں تشریف فرما ہے، اور آپ کے اس طویل انتظار کا مقصد وہ ایک ہی ہے۔ آپ کے اس طویل انتظار کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ اس لیے بیٹھے رہے کہ مہر علی کے شہزادے کی زیارت ہو جائے۔ یہی مقصد ہے نا، اسی لیے سارے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ محبت ہے اہل ایمان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک کی، جو بوسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کے اندر داخل ہے، ایمان کے اندر محبت داخل ہے۔ اور حضرت قبلہ عالم نے ارشاد فرمایا کہ محبت اہل بیت عین ایمان ہے، محبت اہل بیت عین ایمان ہے۔ اور دوسرے مقام پر حضرت اعلیٰ سیدنا پیر میر علی شاہ ارشاد فرماتے ہیں محبت اہل بیت تخم ایمان ہے۔ تخم کہتے ہیں بیج کو، یعنی بیج جب تک بویا نہ جائے تب تک کوئی چیز اگ نہیں سکتی، کوئی پھلدار درخت اگ نہیں سکتا جب تک بیج نہ بویا جائے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ محبت اہل بیت تخم ایمان ہے، یعنی دل کی کھیتی میں جب تک محبت اہل بیت کا بیج بویا نہ جائے ایمان کا درخت پھل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اصل چیز ہے، یہ اصل چیز ہے جو، اور یہ جو محفل میلاد ہے اس کا حقیقی مقصد ہی یہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ پیمان محبت تازہ کیا جائے، حضور کی ذات کے ساتھ پیمان محبت تازہ کیا جائے۔ سرکار کی ذات کے ساتھ جو پورا سال بندہ اپنے دنیاوی بکھیڑوں میں، اپنے دنیاوی کام کاج میں اپنی غفلت کی وجہ سے تھوڑی بہت گرد آ جاتی ہے دل پر، تو اس گرد کو ہٹانے کا ذریعہ یہ ہے کہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آئے، اور اس چاند کے نظر آنے کے بعد اہل ایمان جگہ جگہ سرکار کے تذکروں کی محفل شروع کریں، تو ان محافل کے ذریعے وہ گرد ہٹ جاتی ہے اور ایمان کا سورج چمکنا شروع ہو جاتا ہے حضور کی محبت کے وسیلے سے۔ آقا کریم، اور یاد رکھیں جس طرح یہ ہمارا جسم ہے اس کے اندر ایک روح ہے، جب روح نکل جائے جسم بے معنی ہو جاتا ہے۔ جسم کی کوئی اہمیت بغیر روح کے نہیں ہے، وبال دوش ہے وہ جسم جس میں روح ہو نہیں، عزیز راہ میں کاندھے بدلنے لگتے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ کاندھے بدلتے ہیں کہ اب اس کو کیسے میں اٹھا کے پھروں، یہ تو بے روح جسم ہے۔ ماں سب سے زیادہ پیار کرنے والی اپنی اولاد کے ساتھ بیٹے کی روح نکل جائے جسم کو چھوڑ دیتی ہے۔
سپرد خاک کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب اس میں روح نہیں رہی۔ میں کہتا ہوں جو ایمان ہے اس کا ایک جسم ہے، ایک ایمان کی روح ہے۔ ایمان کا جسم یہ اعمال صالحہ اور جتنی ایمان کی نشانیاں ہم سمجھتے ہیں یہ ساری کی ساری جسم ہیں، اور ان کے اندر روح محمد مصطفیٰ کی محبت ہے۔ تو جس طرح جسم سے روح نکل جائے اس جسم کی قیمت نہیں رہتی، اسی طریقے سے اگر سرکار کی محبت معاذ اللہ سینے کے اندر سے نکل جائے تو پھر نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ حج کی، نہ صدقات کی، نہ خیرات کی، نہ ہی اعمال صالحہ۔ ماں جس طرح اپنے بیٹے کے بے روح جسم کو اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتی، وہ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ذات بھی پھر اس بندے کے ایمان کو قبول نہیں کرتی، نہ اس کی نمازیں، نہ اس کا روزہ، نہ اس کا حج۔ کیوں کہ اس کے اندر روح جو ہے، اقبال نے کہا مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت للعالمین۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اللہ رب العزت نے وجہ وجود کائنات بنایا۔ سرکار نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس جہان کو وجود ملا ہے۔ عدم سے وجود کی دولت جس چیز کو بھی ملی ہے وہ میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، حضور کے وسیلے سے ملی ہے۔ ہر شے کو وجود جب سرکار کے وسیلے سے ملا تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محبوب ایک دو کے لیے نہیں، چونکہ سارے جہان تیرے صدقے بنے ہیں تو تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، سارے جہانوں کے۔ اقبال علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، فرمایا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ کیا مطلب؟ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کوئی سائنس نہیں استعمال کی، عام سمجھ آ جانے والی بات کی ہے۔ فرماتے ہیں دنیا میں کسی انجینئر سے کہو نا جتنا بھی قابل ہو کہ ہم نے 1 انچ کی چھت بنانی ہے، 1 انچ کی صرف چھت بنانی ہے اور اس کے نیچے ستون نہ ہو، بغیر ستون کے چھت قائم، یہ آپ کی مسجد ہے، یہ دیواریں اور یہ درمیان میں ستون اس چھت کو سہارا دیے ہوئے ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی چھت ہوتی نہیں جسے کوئی نیچے سے سہارا دینے والی چیز نہ ہو، سہارا دے گا۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا آسمان کا خیمہ اللہ نے لگایا ہے۔ یہ ٹینٹ سروس والے ہمارے علاقے میں آئیں، کسی کی شادی ہو، ٹینٹ لگائیں تو کتنے بانس لگتے ہیں، کتنے ستون بناتے ہیں، تب جا کے خیمہ لگتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں اللہ نے اتنا بڑا خیمہ زمین کے اوپر لگا دیا اور کوئی ستون بھی نہیں بنایا، ستون نظر نہیں آتا۔ تو وہ فرماتے ہیں نہ، ستون کے بغیر تو کوئی چیز چھت قائم رہ نہیں سکتی، کوئی خیمہ بغیر ستون کے رہ نہیں سکتا۔ اقبال تو ہی بتا دینا کہ یہ اللہ نے جو آسمان کا خیمہ بنایا ہے اس کا ستون کون ہے؟ اس نے کہا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ ارے تمہیں نظر نہیں آتا، اسے نام محمدی نے سہارا دیا ہوا ہے، حضور کے نام میں۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپ شامادہ اسی نام سے ہے۔ فرمایا یہ جو تمہاری زندگی کی نبض چل رہی ہے
اس نبض میں جو حرارت ہے یہ محمد مصطفیٰ کے نام کی برکت ہے، یہ حضور کے نام کی برکت ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نے سہارا دیا ہوا ہے۔ تو جب سرکار کے نام کی اتنی برکت ہے تو حضور کی ذات کا کیا عالم ہوگا، حضور کی ذات کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں دشت میں، دامن کوثر میں، میدان میں ہے۔ یہ اس میں محمد کہاں کہاں ہے؟ اس میں محمد جس نے آسمان کو بھی سہارا دیا ہے اور نبض ہستی کو بھی تپش دی ہوئی ہے، حرارت پیدا کی ہوئی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں اس میں محمد کے جلوے کہاں کہاں ہیں؟ فرماتے ہیں دشت میں، دامن کوثر میں، میدان میں ہے، بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ یہ نام محمدی بندہ مومن کے دل پر نقش ہے۔ سرکار کا نام وہ بندہ مومن کے ایمان میں پوشیدہ ہے، یعنی جب تک اسے حضور سے تعلق نہیں ہے وہ مومن ہو سکتا نہیں، مومن ہو سکتا۔ اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام سارے زمانے والی قومیں یہ نظارہ اب ابد تک دیکھیں گے کہ کیا رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے کہ محبوب تجھے اللہ نے جو فرمایا ورفعنا لک ذکرک کہ ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا، تو اب سارے زمانے میں وللآخرۃ خیر لک من الاولی، جو جو وقت گزرتا جائے گا میرے مصطفیٰ کا ذکر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ حضرات گرامی قادر ان محافل کے انعقاد کا مقصد ربیع الاول شریف کے موقع پر بالخصوص اور پورا سال سرکار کے ذکر کی محفل کی برکت یہ کیا ہوتی ہے کہ اگر ادب سے انسان حاضر ہو، پہلی شرط ادب ہے۔ ہم لوگ اس چیز سے غافل ہیں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں۔ دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں دین کی انتہا عشق ہے، لیکن دین کا آغاز کس سے ہے؟ ادب سے ہے۔ تو ہم لوگ ڈائریکٹ انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ عشق کی منزل ہمارے ہاں گولڑا چیز میں پڑھے، عشق دی منزل اوکھی ڈاٹھی۔ عشق کی منزل آسان نہیں ہے، وہ یہ فقط امر ہوا فاطمہ کے جانی سے، مشکلیں جتنی پڑی کاٹی سب آسانی سے۔ منزل عشق مشکل ہے، منزل عشق مشکل ہے، لیکن میں کہتا ہوں عشق کی منزل تو انتہا پر ہے۔ جس نے آغاز ہی نہ کیا ہو وہ انجام تک کہاں پہنچے، جس نے ابتدا ہی نہ کی ہو وہ انتہا تک کہاں پہنچے۔ تو ابتدا ادب ہے، تو جو بھی ادب کو ملحوظ رکھے تو اس ادب والے کو اللہ رب العزت اپنے محبوب کا صدقہ بہت کچھ عطا فرمائے۔ تو اپنی زندگیوں کو اس لیے حضرت مولانا روم عرض کرتے ہیں از خدا جویم توفیق ادب، از خدا جویم توفیق ادب، کہ جب ہم جھولی پھیلاتے ہیں مالک کی بارگاہ میں کیا مانگتے ہیں؟ ادب مانگتے ہیں۔ کیوں؟ بے ادب محروم گشت از لطف رب، کہ بے ادب اللہ کی مہربانی سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو رب کا لطف نہیں ملتا۔ بے ادب شخص ہمیشہ محروم ہوتا ہے۔ اور ایک اور آگے فرماتے ہیں بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش در ہما آفاق زد۔ بے ادب شخص کی بے ادبی کی سزا وہ صرف اس بے ادب کو نہیں ملتی، ہر جرم کی سزا جو ہے وہ اسی مجرم کو ملتی ہے، لیکن بے ادبی ایسی مصیبت ہے، فرمایا بے ادبی کی سزا صرف بے ادب کو نہیں ملتی بلکہ آتش در ہما آفاق زد، بلکہ وہ پورے زمانے میں اس کی بے ادبی کی آگ لگتی ہے۔ رب کی ناراضگی سب پہ ہوتی ہے۔ یہ کرونا کی بیماری آئی، میں ان کے والد گرامی حضور مجدد تعلیمات مہریہ سجادہ نشین درگاہ عالیہ گولڑا شریف حضور قبلہ پیر سید معین الحق گیلانی مدد ذلہ العالی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی کہ جی بڑی عجیب وبا آئی ہے کہ دنیا کا نظام رک گیا ہے۔ آپ نے مجھے ارشاد فرمایا یہ وبا نہیں ہے، یہ بلا ہے، یہ اللہ کی طرف سے کسی بے ادبی کی سزا ہے۔ کوئی ایسی بے ادبی ہوئی ہے
جس کی وجہ سے بلکہ آتش درہما آفاق زد کا ظہور ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے خالی وبا نہ سمجھنا، یہ بلا ہے، اور الصدقہ تو رد البلا۔ حضور نے فرمایا بلا کو اگر دور کرتا ہے تو صدقہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا بس اپنے حسب توفیق صدقہ کرو اور اپنا اپنا گھر بچاؤ، یہ کسی بے ادب کی بے ادبی کی وجہ سے پوری کائنات میں آگ لگی۔ تو حضرات گرامی قادر، ان محافل میں ادب سے، محبت سے، خلوص سے دامن پھیلا کر جب انسان حاضر ہوتا ہے، اسے سرکار کی رحمت نصیب ہوتی ہے، سرکار کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، دل پر لگا غبار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس محفل میں جہاں سرکار کی آل پاک بھی آئے اور ان سے انسان محبت کا اظہار کرے۔ آپ دیکھیں نا صحابہ کرام نے حضور سے کیسی محبت کی ہے۔ دنیا میں کوئی مثال ملتی ہے جس انداز سے صحابہ کرام نے حضور کے ساتھ محبت کی ہے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو محدث بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اگر حضور کے کوئی اور معجزے ظاہر نہ بھی ہوتے، حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں اگر حضور کے کوئی اور معجزے ظاہر نہ بھی ہوتے، صرف سرکار کے صحابہ کی محبت کی جو ادا تھی یہی بھی حضور کا سب سے بڑا معجزہ تھا، کیونکہ عقل کو حیران کر دینے والی خارق عادت چیز کو معجزہ کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کیونکہ کسی نے کسی سے ایسی محبت کی نہیں ہے جیسی محبت صحابہ نے سرکار سے کی ہے، تو سرکار کے بعد پھر اس فیضان کو عام ہونا ہے۔ سرکار کی شان محبوبیت، اس کا بھی فیض قیامت تک چلنا ہے۔ علامہ یوسف صاحب تشریف فرمائے، میں یہ جملہ ان کی نظر کر رہا ہوں، یہ میرے شیخ طریقت کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، ان کے بھی وہی شیخ ہیں، ہمارے بھی وہی شیخ ہیں۔ حضرت حضور کی شان محبوبیت کا فیض بھی چلنا ہے، اور صحابہ کی شان محبیت کا فیض بھی چلنا ہے۔ حضور کی شان محبوبیت کا فیض بھی چلنا ہے۔ میں پہلی دفعہ یہ جملہ بول رہا ہوں، اپنے خطاب میں بس ذہن میں آ گیا ہے۔ حضور کی شان محبوبیت کا فیض قیامت تک چلنا ہے، اور حضور کے صحابہ کی شان محبیت کا فیض بھی قیامت تک چلنا ہے۔ صحابہ سرکار پر نچھاور ہوتے تھے، اور ان کے وارث، ان کی محبت کے جو وارث ہیں وہ سرکار کی آل پر فدا ہوتے ہیں۔ سرکار کی شان محبوبیت کے وارث اولیاء کرام اور حضور کی آل پاک ہے، اور صحابہ کی شان محبیت کے جو وارث ہیں وہ غلامان اہل بیت کی ذات ہیں۔ جس طرح انہوں نے اپنی محبتوں کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، اسی طرح حضور کی آل پر مر مٹنے کا جذبہ بھی حضور کی امت میں پایا جاتا ہے۔ یہ صحابہ کی شان محبیت کا فیض ہے۔ تو آپ میں مولوی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، میں جتنا بڑا چلا جاؤں، میرے انتظار میں آپ لوگوں نے نہیں بیٹھنا تھا۔ آپ بیٹھے ہیں تو مہر علی کے جلوے دیکھنے کے لیے، آپ بیٹھے ہیں تو غوث علی کے خون کی تعظیم کے لیے، آپ بیٹھے ہیں تو مولا علی کے خون کی تعظیم کے لیے، آپ بیٹھے ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرنے کے لیے۔ آپ کو یہ چیز بٹھانے والی جو ہے یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے ایمان کے اندر داخل کی ہے، اور یہی محبت اللہ ہمیں نصیب رکھے مرتے دم تک، اور مالک الملک قیامت تک ہماری نسلوں کو بھی سرکار کی غلامی نصیب فرمائے، حضور کی آل پاک کی وفا نصیب فرمائے اور محبت نصیب فرمائے۔ انہی کلمات پر میں اپنے اس خطاب کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ ان کے وسیلے سے، ان کی جد پاک کے وسیلے سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ تمام سنگی اپنی اپنی حاجات اپنے دلوں میں رکھیں۔ اب آپ سب کے لیے دعائے حاجات فرمائیں گے۔ آمین اللہم ربنا آمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام سنگیوں کے لیے لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے، برائے مہربانی باہر صفحے بنا لیں مسجد کے سین میں۔